احکام و تاریخ قربانی اور اس کی حقیقت۔ پارٹ نمبر 3، اسماعیل علیہ السلام کے پیدا ہونے کی بشارت۔ اور خوشخبری ان الفاظ میں آئی، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، یعنی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک حلیم لڑکا پیدا ہونے کی بشارت دے دی۔ اشارات قرآن اور روایات حدیث اس پر شاہد ہیں کہ غلام حلیم سے مراد اس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، جو حسب روایات اہل کتاب 86 سال کی عمر میں پیدا ہوئے تھے، کیونکہ وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے پہلے اور اکلوتے صاحبزادے تھے۔ اور خود اہل کتاب کی روایات میں ذبح کیے جانے والے صاحبزادے کو وحید اکلوتا کہا گیا ہے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں۔ اہل کتاب کی روایات کے مطابق اس کے بعد 99 سال کی عمر میں دوسرے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شان میں حق تعالیٰ نے غلام حلیم فرما کر ان کے اس خاص وصف کی طرف بھی اشارہ فرما دیا جس کا ظہور بعد میں حکم قربانی کے وقت ہوا، کیونکہ حلیم کے معنی ہے بردبار، جو مشقت اور مصیبت کے وقت گھبرائے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا سخت امتحان، حجاز کی طرف دوسری ہجرت کا حکم۔ یہ اکلوتے صاحبزادے جو بڑھاپے کی عمر میں دعاؤں اور تمناؤں کے بعد حاصل ہوئے تھے، یہ کس کو معلوم تھا کہ یہی حضرت خلیل کے سب سے بڑے امتحان کا سبب بنیں گے۔ پہلا امتحان یہ ہوا کہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو حکم ملا کہ صاحبزادے اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو ساتھ لے کر پرفضا ملک شام سے ہجرت کر کے حجاز کے لق و دق گرم ریگستان میں، جہاں دور دور نہ کسی آدمی کا نام و نشان ہے نہ جانور اور درخت کا، وہاں ان کا وطن بنا دیں۔ اللہ کے خلیل نے بغیر کسی جھجک کے حکم کی تعمیل فرمائی۔ شیر خوار حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ہاجرہ کو لے کر اس ہلاکت خیز میدان میں ٹھہر گئے جس کو کسی زمانے میں انہی کے ذریعے مکہ معظمہ اور ام القریٰ بننا تھا۔ پھر اسی پر بس نہیں ہوئی، بلکہ اب حکم یہ ملا کہ ماں اور بچے کو یہیں چھوڑ کر خود ملک شام واپس چلے جائیں۔ اللہ کے خلیل علیہ السلام نے حکم ملتے ہی تعمیل کی اور جس جگہ حکم ملا تھا وہیں سے شام کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ اتنی دیر بھی گوارا نہیں کی کہ حضرت ہاجرہ کے پاس جا کر ان کی تسلی کر دیتے اور بتلا دیتے کہ میں بحکم خداوندی جا رہا ہوں۔ جب حضرت ہاجرہ نے دیکھا کہ دور چلے جا رہے ہیں تو آواز دی کہ اس جنگل میں ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں، مگر اللہ کے خلیل نے مڑ کر نہ دیکھا۔ پھر خود حضرت ہاجرہ کو خیال آیا کہ یہ مقدس بزرگ ایسا کام بدون حکم خداوندی کے نہیں کر سکتے، تو پوچھا کہ کیا آپ کو اللہ نے یہاں سے جانے کا حکم دیا ہے؟ اس وقت حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں۔ حضرت ہاجرہ نے یہ سن کر فرمایا، اذن لا یضیعنا، کہ اگر حکم خداوندی ہے تو جائیے، وہ ہمیں بھی ضائع نہ فرمائیں گے۔ اب یہ بے آب و گیا لق و دق گرم ریگستان ہے، اور تنہا ایک خاتون اور ان کا شیر خوار بچہ جن کو آئندہ مکہ معظمہ کی بستی بسانے کے لیے یہاں لایا گیا ہے۔ آگے یہ قصہ طویل ہے کہ کس طرح یہاں اس ماں اور بچے کی جان بچی اور کس طرح اس وحشت کدہ میں اپنا وقت گزارا۔ وہ خود قدرت خداوندی کا ایک عجیب مظہر اور سینکڑوں درس عبرت اپنے اندر لیے ہوئے ہے، مگر یہ تفصیلی واقعہ قربانی کا جز نہیں، اس لیے اس کو یہیں چھوڑ کر زیر بحث مسئلہ قربانی کو دیکھنا ہے۔ قرآنی ارشاد ہے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى، یعنی جب یہ بچہ اس قابل ہو گیا کہ باپ کے ساتھ چل کر ان کے کاموں میں مددگار بن سکے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، بتلاؤ اس میں تمہاری کیا رائے ہے؟ مطلب یہ تھا کہ انبیاء کا خواب بھی بحکم وحی ہوتا ہے، اس لیے خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھنا حکم ذبح کے مرادف ہے۔ اب تم بتلاؤ کہ کیا تم اس حکم خداوندی کی تعمیل کے لیے تیار ہو؟ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو حکم خداوندی کے بعد کسی سے مشورہ لینے کی نہ ضرورت تھی اور نہ ان کے نزدیک تعمیل حکم اس پر موقوف تھی، لیکن یہاں صاحبزادے سے مشورہ لینے میں حکمت یہ تھی کہ اول تو ان کے عزم و ہمت اور اطاعت خداوندی کے جذبے کا امتحان ہو جائے، دوسرے اگر وہ اطاعت اختیار کریں
تو مستحق کے ثواب ہو جائیں، کیونکہ ثواب کا مدار قصد و نیت پر ہے۔ تیسرے، ذبح کرنے کے وقت جو بتقاضۂ بشریت و شفقت پدری طبعی اضطراب اور لغزش کا خطرہ تھا، اس سے کسی درجے میں اطمینان ہو جائے۔ آیت مذکورہ میں یہ الفاظ خصوصیت سے قابل نظر ہیں، فلما بلغ معہ السعی، یعنی جب وہ باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہو گئے۔ اس میں اشارہ ہے کہ یہ صاحبزادے جن کے ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یہی نہیں کہ بڑھاپے کے اکلوتے بیٹے اور تمناؤں اور دعاؤں کے بعد حاصل ہوئے ہیں، بلکہ اب وہ پل کر جوان ہونے کے قریب ہیں اور اس قابل ہیں کہ باپ کے ساتھ سعی اور عمل میں ان کی امداد کر سکے۔ تاریخی روایات کے مطابق اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 9 سال ہو چکی تھی۔ ان حالات نے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی قربانی کو کتنا صبر آزما کر دیا ہے، اس کا اندازہ لگانا بھی آسان نہیں۔ والد بزرگوار نے سعادت مند بیٹے سے مشورہ لیا تو وہ بھی خلیل اللہ علیہ السلام کے صاحبزادے تھے۔ والد بزرگوار کا خواب سن کر فرمایا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، یعنی ابا جان آپ وہ کام کر گزریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، مجھے آپ انشاءاللہ تعالی صابرین میں سے پائیں گے۔ یہاں جس طرح حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے بڑھاپے میں اکلوتے اور ہونہار بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ایک انتہائی سخت امتحان تھا، اسی طرح صاحبزادے کے لیے اطاعت شیاری میں جان کی بازی لگا دینا بھی کوئی معمولی بات نہ تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس پورے خاندان ہی کو اپنے لیے بنایا تھا، اسی کے آثار ظاہر ہوئے۔ یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جذبہ اطاعت تو قابل دید ہے ہی، یہ بات بھی سبق آموز ہے کہ انہوں نے اپنے ارادے اور عزم و ہمت پر بھروسہ نہیں کیا، بلکہ اللہ کے سپرد کر کے انشاءاللہ فرمایا، اور پھر یہ نہیں کہا کہ میں صبر کروں گا، بلکہ فرمایا کہ مجھے آپ صابرین میں سے پائیں گے، جو ایک تواضع کا عنوان ہے کہ صبر و استقلال تنہا میرا کمال نہیں، اللہ کے ہزاروں بندے صابر ہیں، میں بھی ان میں داخل ہو جاؤں گا۔ اسی تفویض اور تواضع کی برکت تھی کہ اس دشوار گزار منزل کے کسی مرحلے میں بھی ان کے قدم کو لغزش نہیں ہوئی، اور یہ یگانے روزگار باپ اور بیٹے طبعی تقاضوں اور زندگی کی امنگوں کو کچلتے ہوئے اپنے آپ کو قربان کرنے اور کرانے کے لیے قربان گاہ کی طرف چل پڑے۔ خلیل اللہ کے لیے جو کٹھن منزل سامنے تھی، فرما بردار صاحبزادے کے اس جواب نے اس کو کسی قدر آسان کر دیا۔ اب یہ یگانے روزگار باپ اور بیٹے حکم خداوندی کی تعمیل کے لیے گھر سے چل کھڑے ہوئے۔ شیطانی چالیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کا یہ عظیم الشان مظاہرہ شیطان کس طرح دیکھ سکتا تھا؟ یہ جانتے ہوئے کہ مقابلے پر اللہ کے خلیل جیسے کوہ استقامت ہیں، اپنی تدبیروں سے باز نہ آیا۔ اول حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے پاس ایک مہربان ہمدرد کی شکل میں آیا اور پوچھا کہ اسماعیل کہاں گئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ اپنے والد کے ساتھ جنگل سے لکڑیاں چننے کے لیے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا کہ بات یہ نہیں، تم غفلت میں ہو، ان کے باپ ان کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے کہا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کیا کرتا ہے؟ شیطان نے کہا کہ ہاں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر اکلوتے بیٹے کی ماں نے بھی وہی جواب دیا جو خلیل اللہ کے گھرانے کے شایان شان تھا، کہ اگر واقعہ یہی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے تو پھر ان کو اس کی تعمیل ہی کرنا چاہیے۔ شیطان یہاں سے مایوس ہو کر اب باپ اور بیٹے کے تعاقب میں لگ گیا، جو شہر مکہ سے مینا کی طرف جا رہے تھے۔ اول ایک دوست کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ کر ان کو روکنا چاہا، مگر حضرت خلیل اللہ نے تاڑ لیا، اس لیے آپ پر اثر انداز ہونے میں شیطان ناکام رہا۔ اس کے بعد جمرہ عقبہ کے قریب ایک بڑے جثے کی صورت میں آپ کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ ایک فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ اس نے کہا کہ ابراہیم، اس کو پتھر سے مارو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری اور ہر ایک کے ساتھ اللہ اکبر کہا تو شیطان دفع ہو گیا۔ آگے بڑھ کر پھر جمرہ وسطیٰ کے قریب اسی طرح راستہ روک لیا تو پھر حضرت خلیل علیہ السلام نے تکبیر کہہ کر 7 کنکریاں ماری تو دفع ہو گیا۔ اسی طرح تیسری مرتبہ جمرہ اولیٰ کے پاس پہنچ کر راستہ گھیر لیا۔ حضرت خلیل علیہ السلام نے پھر وہی عمل کیا اور آگے بڑھ کر قربانی کی جگہ پر پہنچ گئے۔
فلما اسلما وتلہ للجبین، یعنی جب باپ اور بیٹے اس عظیم قربانی کے لیے تیار ہو گئے اور باپ نے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے چہرے کے بل کروٹ پر لٹا دیا، اس طرح گرانے میں تواضع بھی تھی اور یہ حکمت بھی کہ اکلوتے بیٹے کا چہرہ سامنے آ کر کہیں ہاتھ میں غیر اختیاری لغزش نہ آ جائے۔ بعض روایات میں ہے کہ خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے نزدیک ذبح کی تکمیل کے لیے پوری قوت سے چھری چلائی، لیکن قدرت خداوندی چھری کے عمل میں حائل ہو گئی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ اس حالت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ابا جان، آپ کے پاس میرے کفن کے لیے کوئی کپڑا نہیں، اس لیے تکلیف ہوگی، بہتر یہ ہے کہ میرا کرتا صاف اور سفید ہے، اس کو اتار لیجئے تاکہ کفن کے کام میں آ جائے۔ مقدس باپ کرتا اتارنے لگے، اسی حالت میں ایک غیبی آواز نے معاملے کی کایا پلٹ دی۔